قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تبارك وتعالى في آية آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی. میں چاہتا ہوں کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں آپ لوگوں سے کروں. بدعات کے تعلق سے، بدعات کیا ہے اور بدعاتی کا جگہ کہاں ہے؟ بدعات سماج کے اندر کیا پریورتن لاتی ہے، ان تمام چیزوں کو مختصر انداز سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. بدعات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، دنیاوی اعتبار سے بدعت. نمبر دو، شریعت کے اعتبار سے بدعت. دنیاوی اعتبار سے بدعت کو ہم سویکار کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہی بدعت اگر شریعت کے اعتبار سے ہو تو ہم اس کو مان نہیں سکتے. مثلا یہ جو مائک ہے یہ بھی ایک بدعت ہے، نوع ایجاد ہے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس کو استعمال کیا اور نہ ہی استعمال کرنے کو کہا، حکم دیا، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. انٹرنیٹ یہ جو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، یہ بھی ایک بدعت ہے، لیکن اس کی تعلق شریعت سے نہیں. ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے. موٹر سائیکل میں ہم سفر کر رہے ہیں، یہ بھی بدعت ہے دنیاوی لحاظ سے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے اور نہ ہی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یہ دنیاوی سہولت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ مائک جو استعمال کیے ہیں، ہم لگائے ہوئے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں کہ مائک لگا کر کے ہم اگر کچھ کہیں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں تو زیادہ ثواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اگر مائک کو چھوڑ کر کے ہم کریں تو کم ثواب ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس میں سہولت ہے، بس۔ تو سہولت کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کے اندر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، دنیا کو نہیں۔ اللہ رب العالمین نے دین کو کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اس دین کے اندر نہ تو کوئی چیز نکالی جائے گی اور نہ اس میں کوئی چیز داخل کیا جائے گا، کوئی کچھ داخل بھی نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں سے کوئی کاٹ چھانٹ کر سکتے ہیں۔ جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے دیا ہے اس کو اس انداز سے ماننا ہی ہمارے لیے عبادت ہے، اور اس کے برعکس اگر ہم کریں تو یہی بدعت ہے۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کے لحاظ سے اگر کوئی بدعت چیزیں استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم فین لگائے ہوئے ہیں، اے سی لگائے ہوئے ہیں اور مختلف نو ایجاد چیزوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ لیکن اس کو اگر ہم شریعت سے جوڑ دیں، اس کو اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب پر جوڑ دیں تو یہ ہمارے لیے جہنم جانے کا ایک سبب بن جائے گا، یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے ایک راستہ بن جائے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، بہت سارے لوگ فٹاس سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے یہ تو کرتے ہو تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ قبر میں رکھنے کے بعد، مردہ کو قبر میں رکھنے کے بعد اذان دینا بدعت ہے، اذان دینے کے بعد الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے امام اور مقتدی تمام لوگ ایک ساتھ آمین آمین کہنا بدعت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو بدعتی حضرات ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بھی تو بدعت ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی موبائل استعمال کیا؟ اللہ کے رسول نے کبھی کمپیوٹر استعمال کیا؟ نہیں کیا، تم کرتے ہو تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اور جو آپ کر رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مداخلت ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اسلام میں بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام بدعت ہے۔ اگر بدعت حسنہ نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر ہوتی تو ہم یہ کہیں گے کہ نماز 5 وقت پڑھی جاتی ہے، ہم 6 وقت پڑھیں گے، یہ بھی ایک بدعت حسنہ ہے، 6 وقت کے پڑھیں گے۔ نماز روزہ 30 29 یا 30 رکھی جاتی ہے، ہم 32 اور 36 رکھیں گے ایک ہی ساتھ، بدعت حسنہ نہیں چلے گی۔ یہ کسی کے باپ کا شریعت نہیں ہے، جو من کرے گا وہی کریں گے، ایسا نہیں چلے گا۔ یہ چلے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدعتوں کی جگہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر گمراہی ضلالت ہے، گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آپ کو جہنم میں جانے کے لیے ایک ذریعہ، ایک سبب بن جائے گا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت آپ کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے اس شریعت کے اندر جس نے کوئی نئی چیز داخل کیا جو میرے شریعت میں نہیں تھی، اس کو جس نے لایا، اگر اس کے نظر میں یہ چیز جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فہو رد، یہ رد کر دینے کے لائق ہے، یہ پھینک دینے کی، ریجیکٹ کر دینے کی لائق ہے، میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
من احدثا جس نے کوئی نو چیز ایجاد کیا، فی امرنا ای فی دیننا ای فی مذہبنا ہمارے اس مذہب پر، ہمارے اس دین پر، ما لیس منہ جس کو میں نے نہیں لایا ہے، فہو رد تو وہ رد کر دینے کے لائق ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بدعتیوں کا جگہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا، میری امت کو جہنم کی طرف ڈھکیل دیا جائے گا۔ فرشتے اس کو کیا کریں گے؟ ڈھکیل کر کے، پیٹ کر کے، گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ میں دیکھتا رہ جاؤں گا، میں پوچھوں گا فرشتوں سے کہ معاملہ کیا ہے، کیوں وہ لوگ ان لوگوں کو کیوں تم لوگ جہنم کے اندر دیتے ہو؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میری اتباع کرنے والے ہیں، اس کو کیوں جہنم کے اندر دیتے ہو؟ اللہ کے رسول سے کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول اے محمد آپ کو پتہ نہیں، جب آپ اس دنیا کے اندر موجود نہیں تھے، جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اس کے بعد ان لوگوں نے آپ کے شریعت پر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا۔ بدعتیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی لیے جتنے بھی اعمال کریں، اگر کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن بدعت سے خالی ہونا چاہیے اور شرک سے خالی ہونا چاہیے۔ بدعتیوں کا جگہ جہنم ہے۔ اگر آپ کم عبادت کرتے ہیں صحیح ہے، لیکن زیادہ عبادت کر کے بدعت مت کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت اللہ رب العالمین ایکسپٹ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تم کو روکے اس سے رک جاؤ۔ کم و بیشی کرنے کی ضرورت نہیں، جو دیتے ہیں محمد اس کو لے لو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ یہی شریعت ہے۔ زیادہ کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ہم اعمال کس کے طریقے پر کرتے ہیں یہ ہے اصل بات۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے چلے ہیں، جس انداز سے بات کیے ہیں، جس انداز پر اپنے زندگی کو اللہ کے رسول نے سنوارا ہے، اس انداز سے اپنے آپ کو سنوارنا ہی عبادت ہے۔ اگر ہم زیادہ کرنے لگیں تو یہ عبادت نہیں۔ لیکن موجودہ سماج کے اندر دیکھیے، بدعت کی بہت سارے قسمیں بنا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ بڑا کرنے کے لیے۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ گھر بنا لیے، گھر بنانے کے بعد 10-15 حافظوں کو بلا لیے اور وہاں قرآن خوانی کرا دیے، بدعت حسنہ۔ کوئی مر گیا، چہارم کرتے ہیں، 4 دن کے بعد حافظ صاحب آئے، چند حافظوں کو لے کر کے قرآن خوانی کر دیا، بدعت حسنہ۔ 40 دن کے بعد قرآن خوانی کیا، فاتحہ کیا، بدعت حسنہ۔ شریعت نام کی چیز کہاں رہ گئی میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول نے جو چیز دی تھی وہ کہاں رہ گئی؟ بدعت حسنہ نام کے اسلام میں کچھ گنجائش نہیں۔ بدعت بدعت ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو نہیں کیا ہے، شریعت سمجھ کر کے ان چیزوں کو انجام دینا ہی بدعت ہے۔ سنیے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے مؤذن نے اللہ اکبر کہہ کر کے تمام اذان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ختم کر دینے کے بعد اس کے بعد اذان ختم ہو جاتی ہے۔ اذان ختم ہو جانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بڑھا دیتا ہے، الصلاۃ الجامع، نماز جماعت کے ساتھ کھڑی ہونے والی ہے، تم لوگ آ جاؤ۔
عمر بن عبدالعزیز اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بدعتیوں کا مسجد ہے، یہ بدعت کرنے والوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی لفظ کو بڑھا دینے سے جب تابعی نماز نہیں پڑھتے تھے مسجد میں، آج ہمارا حالات کیا ہے؟ ہر قدم قدم پر ہم بدعت کرتے ہیں، قدم قدم پر ہم عبادت میں بہت ساری ایسی چیزوں کو انجام دیتے ہیں جو بدعت ہے، ہمیں شعور تک نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کم عبادت کرو لیکن بدعت سے خالی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو بھی اور زندگی کو بھی بنایا اس لیے کہ تم لوگوں کو جانچیں، تم لوگوں کو امتحان لے، تم لوگوں کو پریکشا لیں۔ کس چیز کی پریکشا، کس چیز کی امتحان؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، تم میں سے جو زیادہ عمل کرنے والا ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ پرکھیں گے، جانچیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے جو بہترین عمل کرنے والا ہوگا، جو تم میں سے بدعت سے خالی عمل کرنے والا ہوگا، اس کو ہم کیا کریں گے؟ جانچیں گے، پرکھیں گے۔ میرے بھائیوں، بدعت عبادت کو کھا لیتی ہے، شرک عبادت کو اڑا دیتی ہے، اس لیے بدعت سے خالی عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ جو چیز آپ کرتے ہیں اس کی تحقیق کریں کہ قرآن و حدیث سے اس کی ثابت ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کو انجام دیں، اور اگر قرآن و حدیث سے اس کی ثبوت نہیں ملتی ہے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں۔ یہی شریعت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، قرآن و حدیث کو اچھی انداز سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔